بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا، اسی مہینے کے اندر اللہ نے اپنی کتاب قرآن کو اتارا۔ اس مہینے کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ اترنے والی چیز بھی عظمت والی ہے، اور جس مہینے اور جس وقت کا انتخاب کیا وہ وقت بھی عظمت والا ہے، اور بھیجنے والی ذات بھی عظمت والی ہے، اور جن پر اترا ہے وہ بھی شانوں والے ہیں۔ قرآن حکیم کو رمضان کے ساتھ مناسبت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ گھر میں گتا ہوتا ہے، کوئی کتاب ہے پرانی ہے، جب وہ پھٹ جاتی ہے اس سے کوئی گتا جدا ہو جاتا ہے، تو وہ گتا گھر کے افراد کوئی اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے، کوئی اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے، کوئی اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے۔ پورے گھر میں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور جب اسی گتے کو اٹھا کر اس کو صاف کر کے اس کو سنوار کے کسی قرآن کے اوپر اس کی جلد کر دی جاتی ہے، اور جب اس کو قرآن کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، قرآن کا پڑوس نصیب ہو جاتا ہے، قرآن کا سنگ نصیب ہو جاتا ہے، تو اب وہ گتا جس کو بچہ بھی اٹھا کے پھینک رہا ہے، جب وہ قرآن کے ساتھ لگتا ہے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی وجہ سے اس گتے کو بھی اوپر ادب کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس گتے کو بغیر وضو کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اگر کوئی قرآن کو اٹھا کر چومتا ہے تو وہ اس گتے کو بھی چومتا ہے اور پھر قرآن کو بھی چومتا ہے۔ گتا تو وہی ہے، پہلے اس کا مقام نہیں تھا، اب اس کی عزت اور اس کی شان کے اندر یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ اس کو قرآن کا تعلق نصیب ہو گیا۔ ایسے ہی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی مثال کو یوں ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مرنے پر فرشتے بھی یہی حال کریں گے پھر۔ اور اگر زندگی میں قرآن آ گیا، قرآن کے ساتھ تعلق آ گیا، قرآن کے ساتھ مضبوطی آ گئی، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اتنا ادب اس گتے کا نہیں ہے، مقام نہیں ہے، جتنا اللہ اس انسان کو مقام عطا کرتے ہیں۔ جتنی ترقی قرآن کی وجہ سے اللہ انسان کو نصیب کرتے ہیں، قرآن اپنے ساتھ جڑنے والوں کو دنیا کی ہر چیز بے وفا ہو جاتی ہے، دنیا کا ہر نقشہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، دنیا کی ہر محبت جدا ہو جاتی ہے، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کا وہ تعلق ہے میرے محترم دوستوں، فرمایا جو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، انسان کی بلندیوں، عظمتوں، رفعتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ادنا سا تعلق بھی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن پڑھنے والے کو وہ محروم نہیں کرتا۔ آج بد نصیبی یہ ہے ہماری، آج بدقسمتی یہ ہے میرے محترم دوستوں، آج امت مسلمہ نے قرآن کے تعلق کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں اکثر آپ سے اس بات کو عرض کرتا ہوں، آج اس پر عمل کر لو انشاءاللہ۔ ابھی آپ ذرا گھر میں جائیں گے نا، گھر میں پڑے ہوئے قرآنوں کو اٹھا لینا، بس ان سارے قرآنوں کو اٹھا کر ایک جگہ پر رکھنا، اور پھر اپنے آپ سے پوچھنا میرے گھر میں یہ قرآن کب کا آیا ہوا تھا اور کتنا عرصہ ہو گیا میں نے اس قرآن کو کھولا ہے، میں نے اس قرآن کو کتنا پڑھا ہے، میرا اس قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ تو جو جواب آئے پھر نتیجہ نکال لینا۔ اگر تعلق کمزور ہے پھر میرے محترم دوستوں، اس پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب ہدایت اس کو کہا ہے۔ ادنا تعلق بھی قرآن کے ساتھ، معمولی تعلق بھی قرآن کے ساتھ۔ ایک واقعہ جو ہماری زندگی میں ہمارے سامنے پیش آیا، اور ایک واقعہ ایک بڑے عالم نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں پاکستان کا ایک نوجوان تھا، وہ شروع بہت پہلے کی بات ہے، امریکہ چلا گیا۔ امریکہ بھی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا ہے، کوئی اس میں اندر گم ہونا چاہے تو آسانی سے گم بھی ہو سکتا ہے۔
کہتے ہیں یہ وہاں چلا گیا، جس دفتر میں کام کرتا تھا وہاں ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کا تعلق قائم ہو گیا اس عیسائی لڑکی کے ساتھ۔ اس نے اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے والدین سے بات کی، والدین کٹر عیسائی تھے، پکے عیسائی تھے، نسلاً عیسائی تھے، عقیدتاً وہ عیسائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ انکار کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کہا اس نوجوان کو بلاؤ۔ وہ نوجوان آ گیا تو اس کے سامنے کچھ شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ جن لوگوں میں تو رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ تیرا تعلق ہے، تجھے ان لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرا، جہاں تو رہتا ہے اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا، جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے ساتھ تجھے رہنا پڑے گا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ تو تعلق قائم کرے گا۔ تیسری بات کہ تجھے ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور چوتھی بات اپنے ملک میں تو کبھی واپس نہیں جائے گا۔ محبت کا اندھا ساری شرطیں اس نے منظور کر لی۔ اچانک جس جگہ رہتا تھا وہاں سے غائب ہو گیا، مسلمانوں کو اس کو ڈھونڈتے رہے، کوئی تذکرہ ذکر کرتے رہے، سال گزرا، لوگ بھی بھول گئے۔ اس نے اس جگہ کو بھی چھوڑ دیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، وطن کو بھی چھوڑ دیا۔ اچانک 3 سال کے عرصے کے بعد مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، دیکھا ٹوٹیوں میں بیٹھا ہوا وہی نوجوان وضو کر رہا ہے۔ میں حیران کہ زمین کھا گئی تھی یا آسمان، یہ کدھر سے آ گیا؟ خیر فجر کی نماز میں نے پڑھائی، اس نے فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں اس کو لے کر اپنے حجرے میں لے گیا۔ میں نے کہا نوجوان تو کدھر چلا گیا تھا؟ تیرا ساتھ تو بڑا تعلق اور بڑی محبت تھی۔ اس نے پھر یہ ساری بات بتائی، کہنے لگا اسلام سے رشتہ میرا ختم ہو چکا تھا، اسلام نام کی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں تھی، اسلام کا ذکر میرے گھر میں نہیں تھا، اسلام کے ساتھ کوئی ایسا میرا تعلق نہیں رہا، لیکن ایک چیز میرے گھر میں تھی، وہ اللہ کا کتاب اور قرآن پاک تھا۔ میرے گھر میں جہاں میں نے کتابیں رکھی ہوئی تھی، ان کتابوں کے درمیان اللہ کا کلام اور قرآن پڑھا ہوتا تھا۔ میں صبح جب نوکری پر نکلتا، میری نگاہ اور میری نظر اس قرآن پر پڑتی، اور میں اپنے ضمیر کو کہتا بے ایمان ہو گیا ہے، تو نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھ تیرے گھر میں کم از کم اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب تو موجود ہے۔ میری نگاہ اس قرآن پر پڑتی تھی، میں اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، شام کو دفتر سے واپس آتا، پھر میری نگاہ قرآن پر پڑتی تھی، اور میں کہتا تھا کہ دیکھ تو کدھر چلا گیا ہے، تو کہاں بھٹک گیا ہے، تو کہاں دیروں کے اندر آ گیا ہے، تو نے اجالے اور ہدایت اور نور کو چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں گھر میں آیا، میں نے دیکھا قرآن اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا وہ کتاب کدھر ہے؟ کہنے لگی میں نے گھر کی صفائی کی ہے، وہ کتاب جسے تو بھی نہیں پڑھتا تھا میں بھی نہیں پڑھتا تھا، اٹھا کے اس کو میں نے کوڑا دان کے اندر ڈال دیا۔ کہتے ہیں میں بھاگا، کوڑا دان کی طرف گیا، میں نے کوڑے سے اس قرآن کو نکالا، صاف کیا، چوم رہا ہوں اور زاروں کے تار رو رہا ہوں اور سینے سے لگا رہا ہوں۔ کھڑکی سے میری بیوی اس منظر کو دیکھ رہی ہے، میں اس قرآن کو لے کر گھر میں آیا، بیوی پوچھتی ہے یہ کیا ہے، یہ تو کیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ وہ کہنے لگی اس کا مطلب ہے تیرے اندر اسلام کے جراثیم اب بھی باقی ہیں۔ اس نے بریف کیس تیار کیا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور میں وہاں سے پلٹا اور مسجد میں آ گیا۔ فرمایا امام صاحب مجھے اسلام میں دوبارہ لانے والی چیز اللہ کا وہ کلام جو میرے گھر پر تھا، میری نگاہ صرف اس پر پڑتی تھی۔ ربا میں تیری عطا پہ قربان جاؤں، ایک گھر میں قرآن ہے اور انسان کی نگاہ قرآن پر پڑ رہی ہے، جس کا تعلق اسلام سے ٹوٹ چکا ہے، جس کا تعلق اسلام سے چھوٹ چکا ہے، ایسا آدمی جب اس کی نگاہ قرآن پر پڑی، ارے اس نگاہ میں بھی رب نے وہ تاثیر پیدا کی جو اس کو اسلام کے اندر لے آئی۔ اتنا ادنا سا تعلق، اتنا کمزور سا تعلق، تو مجھے بتائیں نا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پھر بتائیں، پھر قرآن کا تلاوت کرنا، قرآن کی سطروں کو پہچاننا، قرآن کے علوم کو پہچاننا، قرآن کے معارف کو پہچاننا، اس کو سینے میں اتارنا، اس پر عمل کرنا، رب اس گھرانے سے اور اس انسان سے کتنی محبت کرے گا۔ قرآن کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ کتاب ہدایت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟
عرصہ گزر جاتا ہے، قرآن کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی ہے، قرآن کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اترنے والا، جس نے عرب کی ویران وادیوں کے اندر اجالا بھر دیا، جس نے ظلمات کے ڈوبے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر ایسا ڈالا، ایسا گامزن کیا کہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر بچہ ہے وہ اسلام پہ مٹنے کے لیے تیار ہے۔ حضور غزوے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے جہاد کا اعلان کیا، عورت اپنے گھر میں دیکھتی ہے خاوند بھی شہید ہو چکا ہے اور گھر میں ہے کوئی نہیں، چھوٹا سا معصوم بچہ جو چلنے کے قابل نہیں ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے، اس کو اٹھا کر لاتی ہے اور آمنہ کی لال کی گود میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب، خاوند شہید ہو چکا ہے، جوان بیٹا کوئی نہیں ہے، میں جا نہیں سکتی ہوں، اے اللہ کے محبوب یہ چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کو جہاد کے لیے قبول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہاد میں کیا کام آئے گا؟ اللہ کے محبوب آپ اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرے، جو تیر آپ کی طرف آئے گا میرے بیٹے کو سامنے کر دینا، میرا بیٹا قربان ہو جائے گا اور میں رب کو کہوں گی آمنہ کے لال کی حفاظت کے لیے میں نے معصوم بچے کو بھی تیرے راستے پر قربان کر دیا تھا۔ پھر قرآن نے ایسی تبدیلی لائی، وہ لوگ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صحابی ہیں ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اسلام لانے کے بعد اللہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہ اللہ کے محبوب یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے، اسلام لے آئے پہلے گناہ معاف ہیں، چاہے جتنے بڑے گناہ ہیں۔ کہ اللہ کے محبوب ایسا گناہ ہے جو رات کو سونے نہیں دیتا، ہر وقت بے چین رہنے دیتا ہے، ہر وقت میں بے چین رہتا ہوں، وہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب میری بیوی امید سے تھی، میں نے بیوی کو یہ کہا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ گاڑ دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو حفاظت سے رکھنا۔ میں سفر پر چلا گیا، اللہ کی شان پیچھے میری بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس کو زمین کے اندر نہ گاڑا، اس کو قتل نہ کیا۔ میں 2-3 سالوں کے بعد آیا، جب میں گھر میں آیا اس نے میری بیٹی کو اپنے بہن کے گھر بھیج دیا۔ جب میں واپس آیا پھر یہ اس بچی کو لے کر آئی، جب یہ بچی آئی تو میں کہیں جانے لگتا، میرے سامنے میرے جوتوں کو رکھ دیتی، میرے رومال کو رکھ دیتی، میرے کپڑوں کو رکھ دیتی، میرے کپڑوں پر کوئی گرد و غبار ہوتا اس کو صاف کرتی، میں تھکا ہوا آتا ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پاؤں کو دباتی، میرے سر کو دباتی۔ تو جب میری بیوی نے دیکھا یہ بیٹی کے ساتھ مانوس ہو گیا ہے، اس کو اس سے محبت ہو گئی ہے، تو بیوی نے کہا آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے ایک راز چھپا کر رکھا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ راز یہ ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے جو آپ کے لیے ہر وقت اپنی جان کو نچھاور کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب جاہلیت تھی، جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، میرے دل کے اندر وہ جاہلیت جاگی اور میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو کہتا ہے بیٹیوں کو دفن کر دو، اور خود اس کے گھر کے اندر بیٹی ہے، کہتے ہیں میں نے بیٹی کو لیا، بیٹی بھی پھر مجھے باپ کہنے لگی، کہتے ہیں میں نے بیٹی کو لیا، میری بیوی میرے پاؤں پڑی کہ خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو، جاتے ہوئے بیوی منت کر رہی ہے، میرے پاؤں پڑ رہی ہے، میں نے بیٹی کو لیا اور ساتھ کدال لیا اور بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں۔ راستے میں بھی بیٹی پوچھتی ابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کوئی بات نہ کی، میں اس کو ویرانے میں لے گیا، بیٹی کو بٹھایا اور میں زمین کھود رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب میرے بدن پہ گرد پڑتی، میری بیٹی برداشت نہ کر سکتی، آ کے اس گرد کو صاف کرتی۔ اللہ کے محبوب میری پیشانی پہ پسینہ آتا، میری بیٹی آتی میرا ہاتھ رکھتی، مجھے بٹھا کے میرا پسینہ صاف کرتی، مجھ پر اپنی محبت کو نچھاور کر رہی ہے۔ میں نے گڑا کھودا، ابا جان آپ یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ میں نے اسے اٹھا کر
جب گڑھے کے اندر ڈالا اور مٹی ڈال رہا تھا اور ابھی تک اس کے ہاتھوں سے مٹی نیچے تھی، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے ابا ابا مجھے نہ مار، میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، کوئی چیز نہیں مانگوں گی، میں تیرے گھر میں بھوکھی رہ جاؤں گی پر میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے محبوب مٹی سر تک آ گئی، وہ دہائیاں دیتی رہی، وہ دہائیاں دیتی رہی، مجھے ترس نہ آیا، میں نے زندہ بیٹی کو گاڑ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب میں اسلام میں داخل ہوا ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے آپ کی صحبت کے اندر آیا، مجھے آج پتا چلا ہے بیٹی کیا ہوتی ہے، مجھے آج پتا چلا ہے عورت کا مقام کیا ہے، مجھے آج پتا چلا ہے اللہ نے بیٹی کو کیا رتبہ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب اس واقعہ کو سن رہے ہیں، نبوت کی آنکھوں میں زاروں کی طار آنسو ہیں، آپ زاروں کی طار رو رہے ہیں۔ ایسے لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اللہ کا قرآن اتر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسا دلوں میں انقلاب آیا، پھر اللہ قرآن کے اندر آیت اتارتے ہیں، اے میرے محبوب جو لوگ بیٹیوں کو دفن کرنے والے تھے، جو ہدایت سے عاری تھے، جن کو نور ہدایت کا نہیں پتا تھا، انہیں بتاؤ جب یہ مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے، اپنا سب کچھ مصطفیٰ پہ لگا دیا، رب اعلان کرتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ انقلاب آیا تو قرآن کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کی وجہ سے۔ آج قرآن سے تعلق چھوڑا، آج قرآن سے دوری اختیار کی، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج پھر وہی جہالت ہے، آج وہی جاہلانہ نعرے پھر آگے، آج پھر قومیت کے نعرے پھر آگے، آج پھر تعصبیت کے نعرے پھر آگے۔ حضور تو ایسی امت چھوڑ کر نہیں گئے تھے، حضور نے فرمایا میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رمضان آ گیا، زندگی کی کتنے لمحات گزر گئے، زندگی کی کتنی صبح گزر گئی، زندگی کی کتنی شامیں گزر گئی۔ ہم نے سکول بھی پڑھ لیا، ہم نے کالج بھی پڑھ لیا، ہم نے یونیورسٹی بھی پڑھ لی، ہم نے پی ایچ ڈی بھی پڑھ لی، ہم نے سارے علوم و معارف اور فنون کو حاصل کر لیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب کچھ ڈگریاں حاصل کر لی، باپ مرتا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور بیٹا پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں یہ اس قابل نہیں ہوں کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکوں، اس قابل نہیں ہے کہ آج یہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے، کھڑے ہو۔ سب کچھ یاد کر لیا لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق نہ جوڑا۔ یہ نور ہدایت ہے۔ میرے محترم دوستوں، قرآن ہے کیا، کلام ہے کیا؟ فرمایا اس کو جیو کے ساتھ لگانے والے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ روزانہ اپنے کام پہ جاتے تھے، ایک دن آپ ایک بستی سے گزرے، بستی والے آپ کو پہچانتے تھے، کہا حضرت یہاں ایک بابے کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ بالکل تیار ہے، آپ جنازہ پڑھا کے پھر چلے جائیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، آپ نے جنازہ پڑھایا، بابے کو قبر میں اتارا، تلقین پڑھی، پھر آپ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے، جیب میں ہاتھ ڈالا، کاغذات نہیں ہیں۔ آپ نے کہا گھر سے لے کر نکلا تھا، پھر کاغذات کدھر ہیں؟ سوچتے ہوئے خیال آیا جب اس بابے کو قبر میں اتارا تھا اس وقت کاغذات قبر میں گر گئے۔ انہی قدموں پر واپس آئے، بستی والوں کو جمع کیا، کہا چند لمحے پہلے اس بابے کو دفن کیا تھا، ابھی اس قبر کو کھودو، کاغذات بڑے قیمتی ہیں، ان کاغذات کو نکالنا ہے۔ بستی والے لوگ گٹھے ہو گئے، قبر کو دوبارہ کھولا۔ جب قبر کو کھولا، اندر کیا دیکھتے ہیں؟ جس بابے کو چند لمحے پہلے دفن کیا تھا اس بابے کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سارے لوگ حیران ہیں، یہ بابا تو ہمارے سامنے، اس کی زندگی گزر رہی تھی، جس صف میں ہم نماز پڑھتے اسی صف میں بابا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، کوئی زیادہ اتنا چیز نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس کی بیوی کے پاس چلے گئے، بیوی سے جا کر کہا معاملہ یہ ہے، یہ تیرا خاوند تھا، تو نے زندگی گزاری ہے، اس کے ساتھ یہ ماجرا پیش آ گیا، تو بتا تو نے زندگی میں کوئی اس کی انوکھی نیت، انوکھی نیکی دیکھی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں،
ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے، یہ وہ کہتا تھا اللہ اس نیکی پر ہو سکتا ہے مجھے نواز دے۔ یہ بابا فجر کی نماز پڑھ کر آتا تھا اور اس کے بعد وہ اندر گئی، اندر سے قرآن اٹھا کر لائی اور اس قرآن کو ان کے ہاتھوں میں دیا، کہنے لگی فجر کی نماز پڑھ کر آتا اور اس قرآن کو کھول لیتا، کھولنے کے بعد کہتا اللہ اللہ میں ان پڑھ ہوں، میں قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا، مجھے اتنا قرآن آتا ہے جتنا میں نماز میں پڑھ سکوں، اس کے علاوہ میں ناظرہ نہیں پڑھنا جانتا، میں حافظ نہیں ہوں، میں قرآن کو نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ یہ تیرا قرآن ہے، اللہ یہ تیرا کلام ہے، اللہ جو تو نے آمنہ کے لال پر اتارا ہے، اللہ یہ حق ہے، یہ صداقت ہے، یہ سچا ہے اللہ۔ اس کے بعد قرآن کو چومتا، پھر سینے سے لگاتا، پھر قرآن کو کھولتا اور اس کی سطروں پر یوں انگلی پھیرتا اور بابے کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے اور کہتا ہے میرے مولا او میرے سائیں تو نے یہ بھی حق اتارا، تو نے یہ بھی حق اتارا، تو نے یہ بھی حق اتارا۔ وہ بیوی کہتی ہے روزانہ اس انداز سے ایک پارہ تلاوت کرتا تھا۔ میرے محترم دوستو، جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا تھا، جس کی نگاہیں قرآن کی سطروں پہ ٹکراتی تھی، جو قرآن کو سینے سے لگاتا تھا، اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا دیکھو میرے کلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو میں اس طرح عزتوں کے تاج پہناتا ہوں۔ ایک قرآن کے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا، قرآن کے بغیر عزت ملے یہ ہو نہیں سکتی۔ ہمارا ملک، ہماری ملت، ہمارا قوم، ہمارے ایوان، ہماری عدالتیں، ہمارے دواتر میرے محترم دوستو اسلامی ملک ہے لیکن قرآن کی ہدایت سے بالکل عاری اور خالی۔ ہمارے گھر، ہماری دکانیں، ہمارے بازار، کس کس بات کو انسان روئے اور کس کس کو چھوڑے۔ سکرات الموت آگے، موت کا وقت قریب آ گیا، بیوی رو رہی ہے دیکھ تو چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ بچوں کا کیا بنے گا، یتیمی کا داغ ان کے سر پر سجا کر جا رہا ہے۔ بیوی رو رہی ہے کس وجہ سے کہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، ماں رو رہی ہے بیٹا جا رہا ہے، اولاد رو رہی ہے باپ جا رہا ہے، قبیلے والے رو رہے ہیں کہ ہماری محفلوں کی سیج ہوا کرتا تھا اب یہ ہماری محفلوں کو ویران کر کے جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو ادھر سے روح نکل رہی ہے، فرمایا روح نکلتے ہوئے جب سارے رو رہے ہوتے ہیں اس انسان کو اس وقت کام آنے والی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ وہ قرآن یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا، وہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھنا روح ذرا سنبھل کے نکالنا، دنیا میں میرا ساتھی تھا، یہ دنیا میں اس کا میرے ساتھ تعلق تھا۔ پھر فرمایا جس وقت کفن دیا جاتا ہے اس غسل کے وقت بھی پاس موجود ہوتا ہے، جب کفن دیا جاتا ہے تب بھی پاس موجود ہوتا ہے۔ فرمایا جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے منو مٹی ڈال کے تلقین پڑی جاتی ہے، 2-4 منٹ بیٹھ کر لوگ روتے ہیں، رونے کے بعد اعلان ہوتا ہے جانے والے کھانا کھا کر جائیں، لوگ مشغول ہو گئے مہمانوں میں، لوگ مشغول ہو گئے گپوں میں، لوگ مشغول ہو گئے باتوں میں، آنے والے بھول کر چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا بیٹا بھی بھول گیا، کچھ عرصہ چلا بیوی بھی بھول گئی، بیوی نے دوسری شادی کر لی، بچوں نے شادیاں کر لی، ماں بھی بھول گئی، سارے اس کو بھول گئے۔ اب اس کی قبر جاؤ، جا کر ان ویرانوں میں دیکھو جہاں ہم نے اپنی ماں کو دفن کیا ہے، جہاں ہم نے اپنے باپ کو دفن کیا ہے، وہ کتنا ویرانہ ہے، کتنا اندھیرا ہے، وہاں کوئی اجالا نہیں ہے، وہاں وحشت نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ جاؤ ان قبروں پہ جا کر کھڑے ہو جاؤ، اے قبر تیرے اندر میں نے اپنی ماں کو اتارا ہے، اے قبر تیرے اندر میں نے اپنے باپ کو اتارا ہے، تیرے اندر میں نے اپنے پیاروں کو اتارا ہے۔ سب بھول گئے۔ فرمایا قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے منکر نکیر سوال کے لیے آتے، فرمایا سب چلے جاتے ہیں، رب کا قرآن وہاں آ جاتا ہے۔ خیال کرنا اس کا امتحان آسان لینا، کیونکہ دنیا میں یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، دنیا میں میرے ساتھ اس کی محبت تھی۔ سورہ ملک کہتی ہے، سورہ ملک کہتی ہے رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک مجھے نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اگر تو نے اسے عذاب دینا ہے پھر سن مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اللہ کہتے تو بھی قرآن میں رہے، اس کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ بتاؤ نا ایسی وفا والی چیز لائیں کہاں سے لائیں، ہم ایسی محبت والی چیز کدھر سے لائیں؟ اور پھر میدان محشر ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہیں، آمنہ کا لال موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں،
حضرت حسن موجود ہے، حضرت حسین موجود ہے، آل بیت اطہار موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، آدم صفی اللہ موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، لوگ موجود ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس نے قرآن کے ساتھ وفا کی، جس نے قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، جس نے اپنی نسلوں میں قرآن کا فیض جاری کروایا، اعلان ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ دنیا والے تو اسے فقیر سمجھتے تھے، دنیا والے تو اسے حقیر سمجھتے تھے، دنیا والے تو کہتے تھے پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، دنیا والے تو کہتے تھے سادہ زندگی گزارنے والا ہے، اسے دنیا کی چمک کا پتہ نہیں، اسے دنیا کی رونق کا پتہ نہیں ہے۔ آج تو نے اپنے بیٹے کو حفظ کروایا ہے، بلاؤ اس کے بیٹے کو، اللہ کھڑا کرے گا۔ انسانیت موجود ہے، اللہ کہیں گے جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا، آج تو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ جنت کے درجات کو بڑھا رہے ہیں۔ پھر اللہ کہیں گے یہ بیٹا کس کا ہے؟ اس کے باپ کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ۔ باپ بھی آ گیا، ماں بھی آ گیا۔ اللہ کہیں گے ان کے سروں پر وہ تاج رکھو جس کی روشنی کائنات میں سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ قرآن کا تعلق ہے، یہ قرآن کا فیض ہے۔ پھر میرے محترم دوستو اعلان ہوتا ہے کہ ربا اس کا فلان رشتہ دار یا اس کا باپ یا اس کی ماں گنہگار بڑے ہیں، جہنم کے حقدار ہو گئے ہیں، جہنم میں ڈال دیں۔ کہا نہیں، اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کو بلاؤ، 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا اپنے خاندان سے، میں اللہ جس کی سفارش پر ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کا تعلق، ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، خدا کے لیے قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں۔ اس لیے یہ پورا مجمع آج نیت کرے کہ انشاءاللہ موت تک قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ دیکھو زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں جا کے زندگی کا چراغ بجھ جائے، کہاں جا کے زندگی کی شام ہو جائے۔ ربا رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تیری رحمت تیز بارش سے بھی زیادہ برس رہی ہے، اللہ تو اپنی رحمت کی بارش کے چند چھینٹے ہمارے دامن میں بھی ڈال دے۔ اللہ ہم تیرے محبوب کی محبوب امت ہیں، اللہ جن کے لیے تیرا پیارا نبی روتا ہوا چلا گیا، اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ تو خود کہتا ہے یا عبدی انی لکا محبن، اے میرے بندوں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا اجتماع ہے، کیا پتا کس کی آمین قبول ہو جائے، کس کی آنسو قبول ہو جائے، کس کی آہوزاری قبول ہو جائے۔ اللہ آج ہم تجھ سے تجھی کو بھی مانگتے ہیں، تجھ سے تیرے کلام کو بھی مانگتے ہیں۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کریں۔ فرمایا جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ایسے ہیں جیسے قبرستان ہے۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فرمایا جیسے ہمیں رات کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو ایسے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھر کیوں ویران ہیں؟ ہماری زندگیاں کیوں ویران ہیں؟ ہمارے دل کیوں ویران ہیں اللہ کے قرآن اور تلاوت کے بغیر؟ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ آج یہ نیت کرو کہ آج قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، اب اس کو انشاءاللہ موت تک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔